میرے خیال میں یہ پولیٹیکل لڑائی ہے اور اس پولیٹیکل لڑائی کو پولیٹیکل طریقے سے ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے، اس پر ڈسکشن بھی ہونی چاہیے، اس کا حل بھی نکلنا چاہیے۔ یہ جو ڈھونگ ہے نا اسلام کو درمیان میں لانا اور ان مقاصد کے لیے، یہ اللہ ڈھونگ تعالیٰ تو پھر سب سے بڑا ڈھونگ تو آپ کے لیڈر بھٹو نے کیا تھا، خدا نخواستہ، پھر آپ اس کی جماعت میں کیوں ہیں؟ میری بات تو سن چند صاحب اس طرح نہ کریں، میری بات تو سن لیں۔ نہیں آپ غلط بات نہ کریں نا جناب چند صاحب، یہ ہمارے چند صاحب نہیں، ڈھونگ کی بات آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میری ایک رائے ہے نا، آپ کی رائے ہے لیکن آپ غلط بات کر رہے ہیں، اس کی جو بنیاد آپ کے لیڈر نے رکھی، آئین پاکستان میں ختم نبوت کی شک کس نے رکھی؟ کیا بھٹو صاحب نے نہیں رکھی؟ چند صاحب کو بات تو کرے تھے علی بھائی، آپ کی بات میں کوئی نہیں بولا پلیز۔ آپ جیسا مہذب آدمی دوسروں کی بات نہیں سنتا، یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں میری جان ہوا نا۔ آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ سیاست میں مذہب ایک ڈھونگ ہے تو پھر میں تو بات کروں گا۔ میری بات سن لینا، میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں، میں بھی حرمت رسول کا پیروکار ہوں، میں بھی ہم اپنے سے بہتر میں کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ اب آپ آئیں نا لائن پہ، اب آپ بات کریں، کیونکہ آپ کے لیڈر، آپ کے سابقہ لیڈر جو اب آپ دوبارہ حالیہ لیڈر بن گئے ہیں، انہوں نے ہی آئین پاکستان میں ختم نبوت کی شک رکھی تھی۔ اب آگے بات کریں آپ۔ نہیں رکھی تھی تو اچھی رکھی تھی نا، بات ہی کچھ اور میں آپ اس کو ہر چیز کو آپ مذہب کو درمیان میں لے آتے ہیں، لوگ بھوکے مار رہے ہیں، وہ مذہب کا قصور ہے۔ آپ لوگوں کو 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، یہ مذہب ہے۔ عثمان بزدار کی گورننس یہ مذہب ہے، یہ ریاست مدینہ کے یہ پیداوار ہے۔ کیا بات کرتے ہیں؟ ڈیبیٹ کریں نا، پولیٹیکل ڈیبیٹ کریں، پولیٹیکل ڈیبیٹ کریں کہ اس ملک میں آپ کو مینڈیٹ جو ملا، جو مینیفیسٹو ملا، جس کے اوپر آپ لائے، تو وہ آپ پرچی کی بات کرتے ہیں، شجاع پاشا کی پرچی، وہ یہ مذہب کا کام ہے؟ یا اپنی مرضی کا اور چیزیں جب نہ ملے، افسر اپنی مرضی کی نہ ملے، پھر ریاستی اداروں پہ حملہ کر دیں، یہ مذہب کا کام ہے؟ مذہب کو ایک سائیڈ پہ رکھیں اور ہمارے اپنا جو روزمرہ کی سیاست ہے اس کو پولیٹیکل طریقے سے ڈیل کریں۔ سائیڈ پہ تو نہیں رکھ سکتے چند صاحب، مذہب تو سائیڈ نہیں، مذہب تو بیچ میں رہے گا۔ نہیں آپ تو پھر اپنے آئین سے انکاری ہیں، مذہب کو سائیڈ پہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم مسلمان ہیں صاحب، ہم مسلمان ہیں صاحب، میری بات سنیں نا، مذہب ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ نہیں ہے اچھا القادر یونیورسٹی کس کے پیسوں سے بنی ہے، یہ ذرا چیک کر کے بتائیں مجھے۔ میں آپ اسی پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، جو ہم نے روحانیت کے لیے یونیورسٹی بنائی ہے گجر خان میں، وہ کس کے پیسوں پہ بنی ہے؟ آپ کبھی پروگرام میں آ کے مجھے بتا دیجئے گا، میں ویلکم کروں گا، اپریشیٹ کروں گا۔ دیکھیں آپ چیزوں پہ ڈیبیٹ، تو میرے خیال میں ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ یہ ہماری اپنا ایک پولیٹیکل سسٹم، اس میں خامیاں بھی ہیں، اس میں کوتاہیاں بھی ہیں، اس میں برائیاں بھی ہیں، ہمارے پولیٹیکل سٹرکچر میں بھی ہے، اس پہ ڈیبیٹ ضرور کریں، اس پہ ایک دوسرے کو، لیکن ہر چیز کو سازشوں سے جوڑنا، ہماری لوڈ شیڈنگ ہے تو یہ سازش ہے، ہمارے اوپر اگر سازش ہے تو اس کا ذکر ہوگا چند صاحب، گردشی قرضہ چڑھ گیا تو یہ سازش ہے ہمارے اوپر۔ بات یہ ہے کہ اس سازش کے اندر جو یہ لوگ تو چلیں مان لیتا ہوں میں، پرائم منسٹر نے کہا یہ کرپٹ ہے اور یہ کرپٹ ہیں اور یہ بک گئے، اگر ان کی بات مان لی جائے، میں نہیں مان رہا اگر ایک لمحے کے لیے مان لی جائے، کیونکہ میں being a practicing Muslim میں وداؤٹ ایویڈنس کسی پہ الزام لگا بھی نہیں سکتا، اور پرائم منسٹر صاحب نے تو فل فلیج الزامات لگائے ہیں، ان کی لیڈرشپ پہ بھی، ان کی لیڈرشپ کے اوپر بھی، اور یہ فنڈنگ کا الزام آپ کے انڈر ISI ہے، آپ کے انڈر IB ہے، آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ فنڈنگ جو آئی ہے وہ کس ٹرانزیکشن سے آئی ہے، وہ بوریاں کس ملک میں دی گئی کہ ٹرانزیکشن باہر ہوئی ہیں۔ تو میرا تو یہ پرابلم ہے کہ دین اسلام نے یہ بھی سکھا دیا ہے کہ جب تک آپ کے سامنے ایویڈنس نہ ہو آپ اس پہ الزام لگا نہیں سکتے۔ یہاں پہ تو خیر آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن چلیں یوسف کی ضمیر اچانک جاگیں کامران صاحب، سر آپ نے سر آپ کے تھادی تھے، علی بھائی آپ کے تھادی تھے، یہ طارق فضل صاحب بھائی جان اچانک 3.5 سال بعد سب کے اچانک ضمیر جاگ گئے۔ سر میری بات تو سن لینا سر، منحرف اراکین پہ آپ 3 حرف بھیجیں، میں تو بات یہ کر رہا ہوں افضل چند صاحب جو ہیں وہ تو ممبر نیشنل اسمبلی، ان کو تو ووٹ سے فرق ہی نہیں پڑتا، وہ اگر چینج کر بھی گئے اس کا تو کیا فرق پڑتا۔ طارق فضل صاحب جو ہے he has not crossed you، طارق فضل آپ کو آپ کے اتحادیوں نے چھوڑا سر، جن کے بلبوتے پہ 3.5 سال آپ گورنمنٹ کرتے رہے، اب آپ منہ بھر کے ان کو گالیاں دیں کہ ایکچولی ان کو پیسہ ملا ہے، پھر تو آپ یہ بات کریں جن کو آپ نے ساتھ ملا کے گورنمنٹ کی 3.5 سال پیسہ، پھر اس کا مطلب ان کو کیا ہے؟ طارق فضل صاحب آپ نے ان کو پیسہ دیا، چانگا مانگا کی اور سندھ یہی تو پوچھ رہا ہوں بھائی، ہاؤس کی سیاست کس نے کی ہے؟ تھوڑا اس کو کنڈیم تو کریں ذرا، منہ کا ذائقہ ٹھیک کرنے کے لیے کامران صاحب، کیا یہ نے اچھا کیا ہے؟ کیا انہوں نے اچھا کیا؟ سر میں پاناما پہ اگر جن لوگوں نے پیسے بنائے تھے ہم نے ان کو بھی کنڈیم کیا، یہاں ٹرائل کیا، میڈیا ٹرائل ہوا، جنہوں نے بزدار کو لگا کے پنجاب کی ایسی تیسی کی ہم نے اس کو بھی کیا۔ تو سر یہ بات آپ چھوڑ دیں، آپ جب گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے تب آپ کو ہم اچھے لگ رہے ہوں گے، ابھی ان کو ہم شاید اچھے لگ رہے ہوں گے، بعد میں ان کو ہم برے لگیں گے۔ جی طارق فضل صاحب، پیسہ آپ نے امریکہ سے لیا ہے، اس سازش کو رچایا ہے۔
آپ یہ ایویڈنس دے دیں، ان کے پاس تو نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ علی بھائی کی جو آج کیفیت ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن 3-4 چیزیں دوبارہ اس کے اوپر آنا پڑے گا جو آپ تقریباً بات کر چکے ہیں. جو آپ نے اعلامیہ جاری کیا اس میں آپ نے کسی جگہ فنڈنگ کا ذکر نہیں کیا، کانسپریسی کا بھی ذکر نہیں ہے، سازش کا ذکر پرائم نہیں منسٹر کیا، پہ حملے کا ذکر بھی نہیں ہے، پرائم منسٹر پہ حملے کا ذکر نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں اس میں انٹرنیشنل کانسپریسی کا ذکر اب بھی آپ نہیں ہے. نے آ کے پرائم منسٹر نے سارا ملبہ جو ہے ڈال دیا اپوزیشن پہ اور عالمی سازش پہ. میں یہ سمجھتا ہوں، دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ یہ سیاسی طور پہ اور پولیٹیکلی، جیسے چند صاحب نے بات کی ہے، آپ اس کو پولیٹیکل طریقے سے ڈیل کریں. کبھی آپ مذہب کے پیچھے چھپ رہے ہیں، کبھی آپ عالمی سازش کے پیچھے چھپ رہے ہیں، کبھی آپ جناب دوسروں پہ غداری کے الزام لگا رہے ہیں، یا یہ کوئی اسلام کی تعلیمات ہیں. کوئی ثبوت ہے تو لائیں، بتائیں. لیکن بہرحال آپ کا دل کہتا ہے کہ عدم اعتماد آپ جائز کر رہے ہیں، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طرح ہٹایا جا 100% رہا ہے. جائز کر رہے ہیں، آئینی طریقے سے کر رہے ہیں، قانونی طریقے سے کر رہے ہیں، پارلیمانی طریقے سے کر رہے ہیں. آپ نے بات اتحادیوں صرف کو یہ ہے، جن کی اتحادی تھے چند صاحب، آپ نے پیسے تو نہیں دیے. بات صرف یہ ہے کہ کیونکہ اگر جو ان کا الزام صحیح مان لیا جائے، سر سن تو لینا، باعزت اور گریسفل طریقے سے نہیں جانا چاہتے، روتے روتے جانا جس چاہتے نے ہیں. پیسے بات دیے صرف یہ ہوں ہے. یا جس نے لیے ہوں یا جس نے جھوٹا الزام لایا، تینوں پہ لعنت. اچھا میں اتفاق کرتا ہوں اس 100%. جی علی محمد خان ایک صاحب، دفعہ نہیں، 10 لعنتوں دفعہ. تک بات پہنچ چکی ہے. اور میرے بھائی ایک بات کا بھی جواب دیں. ویسے علی بھائی دیکھیں، جس وقت حفیظ شیخ، اچھا یار میری بات سنیں کامران صاحب، خیر سن لیں نا، سن لیں. آپ تین ہیں، میں ایک ہوں، تھوڑا مجھے مہربانی فرمائیں. آپ کا بھائی ہوں، خیر ہے، حق کے راستے پہ ہوں، اکیلا رہ گیا ہوں، کوئی بات نہیں، مجھے بھی موقع دیں. مرتے دم تک رہیں گے، مرتے دم تک رہیں گے. کدھر ہوں بھائی صاحب؟ آپ تو سارے برادر یوسف بنے ہوئے ہیں. اور بھائی مجھے تھوڑا موقع دیں. آپ نے بار بار نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو بات کی ہے کہ اس کا کمی کیا ہے، آپ کہتے ہیں بڑا ٹون ڈاؤن ہے، کوئی اس میں سن لیں ذرا. یار یہ بھی آپ پھر آپ تھوڑا نے پڑھ مذہبی لکھ طور لیں، پہ سن لیں. گال دے دی برادر یوسف والی. یار توبہ کریں، کبھی کفر کے آپ نے کانفرنس کیجیوں کو بولنے دینا او ہے. بھائی میرے اور چند صاحب آپ کے کنوں کا شکریہ، لیکن میری بات سن لیجئے. ادھر کامران صاحب نے بات کی ہے اور شاید ہمارے دونوں پارٹیسپینٹس نے بھی بات کی ہے کہ بھئی یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے تو کوئی خاص بات ہی نہیں کی. سن لیں جو الفاظ ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ اسے اندازہ لگا لیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں، خاص کر کامران صاحب تو بہت ہی پڑھے لکھے ہیں کیونکہ لنڈن سے تعلیم یافتہ ہیں. یہ سن لیں. The committee expressed grave concern at the communication terming the language used by the foreign official as undiplomatic. یہاں تک آپ کی بات صحیح ہے، باقی آپ آگے حذف کر گئے تو میں آپ کی معلومات اور ناظرین کے معلومات کے لیے بتا دیتا ہوں. The committee concluded بتائیں میرے بھائی، آپ پہ ویسے پیار زیادہ آ رہا ہے. جی بتائیں. مذاق سوچ رہا ہے، سن لیں. بتاؤں گا وجہ. The committee concluded that the نہیں communication میں کہہ رہا ہوں آپ پہ amounted پیار to زیادہ آ رہا ہے. blatant. یار علی بھائی رک جائیں ادھر، رک جائیں. نہیں آپ سننا نہیں چاہتے، آپ میری بات سننا نہیں چاہتے. اس کی وجہ تو سن آپ لیں، نیشنل سیکیورٹی اس کی وجہ کمیٹی کی سن لیں کیوں آ رہا ہے زیادہ. یار نہیں آپ بولیں گے. اچھا چلے بول لیں. میں آپ کو بتا رہا تھا پیار زیادہ کیوں آ رہا ہے. پارلیمنٹ میں آپ کو میں نے دیکھا and you were the most well dressed handsome parliamentarian there. اب بولیں جی. او بھائی ہینڈسم کو چھوڑیں، میری بات سن لیں. جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کوئی کنسرنز ہی شو نہیں کیے. اچھا سن لیں اب. The committee concluded that the communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question, which was unacceptable under any circumstances. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ The committee decided that Pakistan will issue a strong démarche to the country in question, both in Islamabad and in the country's capital, through proper channel in keeping with diplomatic norms. Participants also concluded endorsed the cabinet's decision by the special committee meeting held on 30th March 2022 and under the Prime Minister's chairmanship to take the Parliament into confidence through an in-camera briefing on the National Security Committee of Parliament. ایک تو اس میں یہ نہیں ہے، دوسرا انہوں نے یہ بات کی ہے، نیشنل سیکیورٹی نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیرنس ہے، مداخلت ہے، اور انہوں نے کہا اس کا بھرپور احتجاج کیا جائے گا. اس سے زیادہ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ جا کے بم مار دیں اس کو، جا کے میزائل مار دیں، کیا کریں؟ میں آتا ہوں. یہ جب انڈر سیکٹری کو بلایا گیا تھا پاکستان میں، آپ نے یہ سوال اس سے اٹھایا تھا اس وقت وزیر خارجہ جب اسمائلنگ پکچرز کھچوا رہے تھے جو پاکستان کی سالمیت بھائی کے جان، خلاف یہ اپنی بات تو آپ کی تصحیح ہو گئی ہے، کوئی تسلی ہو گئی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جو آج اعلامیہ جاری کو تسلی ہو گئی ہے. آپ نے ان سے کیوں نہیں پوچھا؟ اب ریلیکس ہیں، عدم اعتماد آ گئی ہے، اس کو چھوڑیں نا. آپ تو کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی بات ہی نہیں آئی، آپ کی بات ادھر کریکٹ ہو گئی ہے، آپ یہاں پہ غلط بات کر رہے تھے. مجھے بتائیں. نہیں ہوئی علی بھائی، سنیں میں آپ سے کبھی غلط بات نہیں کروں گا میرے بھائی، میں کبھی غلط بات نہیں کروں گا. بھائی مانے نہ مانے آج سنیں بھائی تو ہے، اس وقت ایک پروفیشنل پروگرام چل رہا ہے، باقی تو چائے شائے پئیں گے. یار علی بھائی اسپیشل پروگرام کو چھوڑے، آپ دفاع کریں اسپیشل پروگرام. آپ پر میں جب بات کرتے ہیں اسپیشل ہی ہوتی ہے.
انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو آپ کے اور میرے اب تک کے پرائم منسٹر فرما رہے یہ ہیں. کہا گیا نہ انٹرنیشنل کانسپیریسی کا ذکر ہے، نہ عدم اعتماد کا ذکر ہے، نہ یہاں کے لوگ ملے میں انہوں نے ان کی نہ فنڈنگ کا ذکر ہے. انہوں نے بات کی ہے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی ہے. وہ تو ہم کہتے ہیں انہوں نے یہ بات غلط کہی ہے، ان کی جرت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی. لیکن یہ کہنا اور یہ کہنا کہ یہ پوری عدم اعتماد جو آئی ہے، جس میں آپ نے اتحادیوں پہ بھی آپ نے کرپشن کا الزام لگا دیا کہ وہ بھی اس لیے ساتھ مل گئے کہ ان کو بھی خریدا گیا ہوگا ڈالرز کے ذریعے، وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر؟ چند صاحب اگر تسی چلے جاندے نا تسی کرا کے لے آندے، لیکن تسی بھی نہیں گئے تھے. دسو. دیکھیں اب 3 دن گزر جانے ہیں، 3 دن کے بعد سیاست رام پہ کیا آنی ہوگی ہے. 3 دن کے بعد سیاست؟ سیاست جو بھی فیصلہ ہوگا میں تو بات پر یہ اپنی ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ ریزائن کرنا آپ کو لگتا چاہیے. نہیں پرائم منسٹر ہیرو بن جائیں گے اس سے، کیونکہ آپ نے جس طریقے سے ان کو نکالا جا رہا ہے؟ نہیں، اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کیش کرنے سے ہیرو بن جائیں. اینٹی امریکن سینٹیمنٹس ملک میں بہت بکتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہیرو بنیں گے. بیچنے کی وہ ہاں کوشش کر رہے ہیں. ہیرو یہ بن آپ ٹھیک کہہ سکتے رہے تھے، ہیں. ہیرو یہ بن وہ سکتے بیچنے کی تھے کوشش کر رہے ہیں. جو تبدیلی جینون جس کے لیے وہ ہیرو ہیں. دیا تھا، اگر وہ تبدیلی اگر وہ تبدیلی لوگوں عہدوں تک آ جاتی، اگر وہ تبدیلی لوگوں تک پہنچ سلمان کم جاتی، کرو پھر لوگوں کو وہ جو کرپشن کے الزام لگاتے تھے وہ جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہوتا، ہماری پراسیکیوشن ہماری انویسٹیگیشن ٹھیک کرتے، لوگوں کو سزائیں دیتے، پیسہ ریکور کرتے، بالکل ٹھیک ہوتی. کیبنٹ سے کرپٹ وزیروں کو نکالتے، کرپٹ لوگوں کے ساتھ اتحاد کر کے ریاست مدینہ کی بنیاد نہ رکھتے تو بالکل لوگوں کو. میں ایک بات بتائیں ذرا چند صاحب، مجھے ایک بات سمجھیں، میری بات بتائیں. اب یہ تو علی محمد خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ کامن سینس کی انسلٹ کی جائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیسہ چلا ہے اور امریکہ نہیں، علی محمد صاحب نے میں جو میں نے جو کہا جلا اس پہ آمین ہی کہہ دیتے. سن تو لیں، انہوں نے کہا پیسہ چلا ہے، ڈالر چلے، اور یہاں سے چلے ہینڈلرز کو چھوڑیں آپ. وہ تو جب پرائم منسٹر نے نہیں کہا تو ہم کیوں بات کریں اس پہ کہ کون ہے کون نہیں ہے. یہاں کے لوگ جو ہیں ساتھ ملے. آپ دو تو پہلے ہی خلاف تھے ان کے. اصل تو میٹر ہوا ہے نا جب باپ والے آئے ادھر جو ان کے ساتھ تھے پہلے، ایم کیو والے آئے جو پہلے ان کے ساتھ تھے. تو 3.5 سال ان سازشی عناصر کو یہ پال رہے تھے اپنی آستینوں میں، اور اب ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ بھی ساتھ ملے، کیونکہ اگر وہ ساتھ نہ ہوتے تو باقی تو کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں. مینگل صاحب، شاہزین بگٹی چھوڑ کے بگٹی بلوچستان کی جتنے، یہ سب جو ہیں اس کانسپیریسی کا حصہ ہے. کامران صاحب اور آپ اگر سارا یہ ملبہ ہم پہ اتوار ڈالنا تک کا ہوتا ہے. ٹائم، آپ یہ سوال بھی تو کر سکتے ہیں کہ 3.5 سال مزے کرتے رہے اب زمین جا کے. یار آپ کی تعریف کرو علی بھائی، سارا ملبہ ہم پہ آپ ڈالنا خوش. میں تو آپ کی تعریف، آپ کو پتا ہے آپ کی مدح سرائی کرنے کے لیے نہیں کر رہا. نہیں سر، میری تعریف کدھر کر رہے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک ہے. بدلے بدلے سے یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ جب آپ میچ ہار رہے ہوں آپ اور آپ بکے کو نہیں. پتا ایک ہو منٹ سر، آپ بکے نہیں، آپ مبینہ طور پہ US ڈالر کے آگے بکے نہیں، آپ کو خریدا نہیں جا سکا. باقی آپ کے سارے اتحادی، آپ کی پی ٹی آئی ٹوٹ گئی، بک گئی. یہ آپ کی پارٹی ہے. یار یہ افسوس ہے مجھے اس پہ. پرائم منسٹر نے کہا تھا لعنت ایسی گورنمنٹ، میں کہتا ہوں لعنت ہے پھر ایسی جماعت کے ان اراکین کے اوپر جو آپ کو ڈاج دے دیں یار، جو آپ کو چھوڑ گئے 22-23 سندھ ہاؤس میں. یہ قصور کس کا ہے؟ میری بات سنیں ڈالر، میری بات سنیں. نہیں، آپ ایک بات بتائیں، اگر آپ کو امریکہ خریدتا آپ بک جاتے؟ آپ نہ بکتے. آپ ایک کریڈیبل آدمی ہے، ایک آنسٹ آدمی ہے. خان صاحب کو پتہ نہیں چلا کہ ناک کے نیچوں کی پارٹی کرپٹ ہے یار. حفیظ شیخ کے الیکشن پتہ نہیں چلا، 3.5 سال پتہ نہیں چلا. کیا لیڈرشپ ہے پھر؟ اگر آپ کو اپنی پارٹی کا ہی نہیں پتا تو آپ لیڈر کس طرح کے ہیں؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے. شیخ کدھر سے آیا؟ پتا ہے وہ جو الیکشن تھا وہ جہاں سے بھی آیا، جواب سنیں گے تو نکالتے آپ کا مینڈیٹ کرپٹ ہو چکا ہے سر. آپ کا مینڈیٹ کرپٹڈ. میں آپ سوال ہے کہ آپ کا مینڈیٹ کرپٹڈ مینڈیٹ ہے، یہ بکے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ نے حکومت کی.